نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفأ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاک تجھ میں کمال رکھا ہے اے انسان، خاک تجھ میں کمال رکھا ہے مگر اللہ نے تجھے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ ہم تو کب کے برباد ہو گئے ہوتے، اللہ ہم تو کب کے برباد ہو گئے ہوتے مگر اللہ تیرے فضل اور رحمت نے ہمیں پال رکھا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ تو چاہے اڑ جائے آسمان میں یا غوطے لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ سیلاب زدگان، آفت زدگان، مصیبت زدگان، اس وقت میرا پیارا وطن، میرا پیارا ملک، میرا عزیز ملک، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا تھا، وہ ملک آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے مگر ہمارے حکمران اور ہماری وہ عوام جس کو اللہ نے ہر طرح کی وسعت اور گنجائش عطا کی تھی، وہ خواب خرگوش میں محو اور سوئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے جانور ڈوب گئے، لوگوں کے مکان ڈوب گئے، لوگ تباہ برباد ہو گئے، عورتوں کے کپڑے ختم ہو گئے اور لوگوں کی ہر چیز جو ہے وہ پانی بہا کر لے گیا، ابروں کا نقصان ہو گیا اور کروڑوں کا نقصان ہو گیا، کھیتی باڑی تباہ برباد ہو چکی مگر دوسرے انسان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک خبر آئی ہے کہ بعض پارٹیاں وہاں جا کر سیلاب زدگان سے قرآن کریم پر یہ حلف لے رہی ہیں کہ تم یہ حلف دو کہ تم ووٹ آئندہ الیکشن میں ہمیں دو گے تو ہم اس شرط پر تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا دل نہیں ہے، ان کا دل نہیں ہے بلکہ ان کے سینے میں پتھر ہے، ان کے سینے میں لکڑیوں کا دل ہے، ان کے سینے کے اندر پلاسٹک کا دل ہے جو مسلمانوں اور انسانوں کی تباہی بربادی اور اس مصیبت پر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دوسروں پر رحم کھانے والے، دوسروں پہ ترس کرنے والے، یرحمہم الرحمن، رحمان ان پر رحم کرتا ہے، رحمان ان پر ترس کرتا ہے، رحمان ان پر ترس کھاتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ چنانچہ اگر ایک انسان مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے گا، فریاد رس کی فریاد رسی کرے گا، غم زدہ کے غم کو دور کرے گا، تو اگر ہم حقیقت سے دیکھیں اور اس بات کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جس کے ساتھ ہم مدد کر رہے ہیں اس کا فائدہ کم ہے اور مدد کرنے والوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ کیوں
کہ ہم یہ نہ دیکھیں وہ مستحق ہیں یا نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم دینے کے مستحق ہیں یا لینے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں، ان واقعات کو سن کر انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ انسان جب بھی کسی مصیبت زدہ پر رحم کرتا ہے، ترس کرتا ہے، تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ مہربانیاں اور اللہ پاک بہت زیادہ فضل و عافیت کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک شرارتی بچہ تھا، ایک شرارتی لڑکا تھا، وہ چڑیوں کے بچوں سے محبت کرتا تھا، چڑیوں کے چوچوں سے، پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا تھا۔ جہاں بھی کوئی چڑیا انڈے دیتی، اس کے انڈوں سے بچے ہو جاتے، یہ شرارتی لڑکا وہاں جاتا اور کپڑے اور ٹوپی سے حملہ کرتا اور اس کے بچوں کو لے لیتا، بچوں سے پیار کرتا اور پھر پیار کر کے بچوں کو اس چڑیا کے گھونسلے میں چھوڑ دیتا۔ تو چڑیا نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ اس کی ہڈیاں توڑ دے، اس کی پسلیاں توڑ دے، اس کی ٹانگیں توڑ دے، یہ مجھے بچوں کے معاملے میں پریشان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میری چڑیا، میری ننھی منی پیاری مخلوق، تو نہ پریشان ہو، بس یہ کل سے تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دیکھا کہ دوسرے دن پھر اس نے چڑیوں پر حملہ کیا اور چڑیوں کو ان کے بچوں کے معاملے میں دوبارہ پریشان کیا، تو چڑیا نے اللہ پاک سے گزارش کی، یا اللہ وہ تو دوبارہ آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس نے صبح صبح کسی فریاد رس کی فریاد رسی کی تھی، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کیا تھا، کسی غم زدہ کے غم کو دور کیا تھا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا تھا، تو اس نے صدقہ کیا۔ اور میرا اصول ہے کہ صدقہ کرنے والے سے میں اس کی آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں۔ اے چڑیا، تو اپنے بچوں کا خود دفاع کر، اور وہ جو ہے اپنا دفاع خود کرتا ہے صدقہ خیرات سے۔ تو میرے بھائی، اس بیان کو جو کوئی بھی سننے والا ہے، جتنے بھی سننے والے ہیں، ان کے جیب میں 1 روپیہ ہے، 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، جوتے ہیں، ان کے کپڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سیلاب زدگان کو ضرورت ہے۔ کوئٹہ ڈوب چکا ہے، توسر ڈوب چکا ہے، ڈیرہ غازی خان ڈوب چکا ہے، چترال ڈوب چکا ہے، سوات کے اندر کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حقیقت میں وہ ان کا نقصان نہیں ہے، قرآن کریم کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ سارے مسلمانوں کا نقصان ہے۔ ہم ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں، ہم ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، اور ہم ان کے پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، دل سے وہ لوگ دعائیں کریں گے، اللہ پاک ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے اور صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے اوپر سے آنے والی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی بری موت ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے، سخاوت کرنے سے انسان گندی اور بری موت سے بچ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور جمعے کی حاضری میں آنے والوں اور دور دور سے آنے والوں، یہ بالکل پکی بات ہے کہ 100 روپے میں سے 10 روپے دینا بڑی آسان بات ہے، 100 روپے میں سے 20-30 روپے دینا آسان بات ہے، لیکن مشکل بات یہ ہے کہ انسان کے جیب خالی ہو، انسان کا پرس خالی ہو، انسان کے کسی بینک کے اندر کوئی اکاؤنٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ قرض لے کر، وہ لوگوں سے ادھار لے کر مصیبت زدگان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، سیلاب زدگان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک کتنا اجر دے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو ان غم زدوں کے غموں میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔